عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا. بیدار رہیے گا. عالم حسن دو عالم کا سکندر ہونا. اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگتا ہے. اتنا آسان نہیں ہم شکل پیغمبر ہونا. آپ سلامت رہے. مولا آپ کا آباد رکھے. میں بسم اللہ. بڑی مہربانی. ایک فکرہ ہے عقیل بھائی, فکرہ سنیے. ایک فکرہ. عامر بھائی آپ مجھ سے قد میں بہت بڑے ہیں, ماشاءاللہ علم میں بہت بڑے. ایک فکرہ ہے, میں آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں, اور یہ میں دعویٰ کر کے جا رہا ہوں, ممبر سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے. جب تک یہ اس فکرے کو یاد رکھیں گے میرے حق میں دعا کریں گے. واحد ہستی ہے میدان کربلا میں شہزادہ علی اکبر, جسے امام حسین علیہ السلام نے بلا کر کہا میدان میں جانے سے پہلے کہ اسے باپ کا حکم نہیں امام وقت کا حکم سمجھنا. میدان میں جا کے جنگ یوں لڑنا, میمنہ سے میسرہ, میسرہ سے میمنہ, قلب لشکر سے آخر تک تیری تلوار کی ہیبت سے چہرے زرد نظر آئے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا بابا اتنی تاکید کی وجہ؟ فرماتے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا. کوئی ہو جو قیمت دے دے, بس کوئی ہو جو قیمت دے دے. اللہ آپ کا آباد رکھے. ہاتھ اٹھا کے بولنا قدیر کی سنت ہے, شرمایا نہ. بڑی مہربانی ہے. میں پھر پڑھتا ہوں. اللہ آپ کا آباد. میمنہ سے میسرہ, میسرہ سے میمنہ, قلب لشکر سے لے کے آخر تک تیری تلوار کی ہیبت سے ہر چہرے پہ زردی نظر آئے. بابا اتنی تاکید کی وجہ؟ فرمایا کیونکہ آج وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا. یہ فکرہ میں کبھی نہ پڑھتا اگر اگلے 4 مصرے میں نے نہ پڑھنے ہوتے. جو دعا قبول نہ ہو رہی ہو, میں سیدزادہ ہوں, شہید کا بیٹا ہوں, یہ ممبر پہ دونوں ہاتھ ہے, جو دعا قبول نہ ہو رہی ہو, مصرے کے آخر میں دل اگر مودت سے لبریز ہو جائے دعا مانگ لینا. سیدزادے کا وعدہ ہے اگلی 15 شعبان تک قبول ہو جائے تو سیدزادے کا حق میں دعا کرنا. ان مصروں پر کئی دعائیں قبول ہوئی ہیں, کئی دعائیں. میں شہزادے کی آمد پڑھ رہا ہوں 4 مصروں میں, اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا. جو سوچ کے داد دیتا ہے اسے چھٹی, جو 4 دن بعد فون کر کے داد دے گا اسے بھی چھٹی, جو قبلہ کو فون کر کے کہے گا جی بہت اچھا پڑھا عقیل صاحب نے, انہیں بھی چھٹی. جو ذکر میں حاضر ہے تو وہ جو ذکر کی جانب ہے, جو بولنے کو عزت سمجھتا ہے, عزت میں اضافہ سمجھتا ہے, اس کے لیے پڑھ رہا ہوں. بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا. بن کے مہتاب نہیں, جب آمادہ ہی نہیں ہے تو میں پڑھوں گا نہیں. بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا, یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا. میں نے کہا تھا ہاتھ اٹھا کے بولنا غدیر کی سنت ہے, جو بخل کرے اس کا مقدر ہے. بن کے مہتاب سرے فرش, بن کے مہتاب سرے فرش. میں 4تھا مصرع دل پہ لکھنا چاہتا ہوں. بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا, یعنی قرآن میں قرآن کا, یعنی قرآن میں قرآن کا پارا آنا. یہ تو شبیر کی خواہش تھی جو ٹالی نہ گئی, ورنہ مشکل تھا محمد کا دوبارہ آنا. آپ جی بھائی, بہت شکریہ. امام زمانہ آپ کا آباد و شاد رکھے. آپ جی آپ سلامت رہے, مولا آپ کا آباد رکھے. جی بڑی مہربانی. اللہ آپ کا آباد رکھے. میرے لیے کروڑوں سے زیادہ, مولا کی قسم کروڑوں سے زیادہ. میں بسم اللہ کرنا, میں بسم اللہ کرنا. خالق آپ کا آباد رکھے. بن کے مہتاب سرے فرش ستارہ آنا, یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ. یہ تو شبیر کی خواہش تھی جو ٹالی نہ. ایک فکرہ سب سے پہلے اس فقیر کی زبان سے نکلا پاکستان.
جو آج آپ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھتے ہیں، یہ ذکر پاک کی قسم سب سے پہلے اس مسکین نے ممبر سے کہا. میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. 1998 ملتان صفدر لاج، یہ فکرہ اس فقیر نے کہا. سب سے پہلے میں پھر دوہرا رہا ہوں، آج وہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا آپ کو نظر آتا ہے. بسم اللہ. سب سے پہلے اس فقیر نے فکرہ کس انداز سے کہا وہ سن لیجیے. میں نے کہا اگر امام حسین سے مانگنا ہو تو کائنات کو حسین کی جاگیر سمجھ کے مانگا کر. نہیں بھائی جان، مزہ نہیں آئے گا. میں نے کہا اگر امام حسین سے مانگنا ہو تو تقدیر کے چکر سے باہر نکل کے مانگا کر. بندہ اٹھا، اس نے کہا جی آپ غلط تبلیغیں کرتے ہیں. میں نے کہا کیا پڑھ دیا ہم نے آج پھر غلط؟ میں نے کہا کیا پڑھ دیا آج ہم نے پھر غلط؟ یہ ملتا تو وہی ہے جو مقدر میں ہوتا ہے. میں نے کہا شیعہ ہے تو پھر اپنی اصلاح کر، تجھے تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے حسین تو دیتا ہے جو مقدر میں نہ لکھا ہو. تھکا ہوا ہوگا وہ بندہ جو داد نہ دے سکا. حسین تو دیتا ہی وہ ہے جو مقدر میں نہ لکھا ہوا. مقدر کا لکھا تو مل ہی جانا ہے نا. اس میں بادشاہ کا کون سا کمال ہے؟ اگر مقدر کا لکھا نہیں لیا حسین بادشاہ سے وہ مانگو جو تقدیر میں نہ لکھا ہوا. میں گھر آ گیا، گھر آیا تو میں نے بادشاہ کے تصور میں حضور سجدہ کیا. میں نے کہا بادشاہ ہم فقیر سے لوگ ہیں، آپ فکرہ عنایت کر دیتے ہیں، ہم پڑھ دیتے ہیں، عزت رہ جاتی. اسی فکرے پہ 4 مصرے چاہیے. میں دولتانہ پہلی دفعہ آیا لیکن بہت اچھا لگا پڑھ کے. انشاءاللہ جب زحمت دیں گے میں آتا رہوں. 4 مصرے بادشاہ نے عطا کی. یہ نہیں بتاتا کتنی دیر بعد، کتنے جاگنے کے بعد، کتنی محنت کرنے کے بعد، کتنی ریاضت کرنے کے بعد، اور کتنا دیر جھولی پھیلانے کے بعد. تو حسین ابن علی ہے تو مسیحا سب کا. تو میں مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، پچھلی داد کو بھول کے یہ مصرے سنیے گا. یہ نہ آپ کہیں بڑی داد دے لی، آپ آگے دینی نہیں، اسے ذرا بھول جائیے 2 لمحوں کے. اللہ آپ کا آباد رکھے جی. تو حسین ابن علی ہے تو مسیحا سب کا. مصرع میں اپنے قد سے بڑا پڑھنے لگا. تو حسین ابن علی ہے تو مسیحا سب کا. تجھ سے اسلام بھی جینے کی دعا لیتا ہے. علی کا واسطہ جاگو یار. اب چوتھے مصرے میں فیصلہ ہے بھائی جان، یا میں آگے پڑھ رہا ہوں یا ممبر چھوڑ رہا ہوں. تو حسین ابن علی ہے تو مسیحا سب کا. دیواریں بولیں تو میرے حق میں دعا کیجئے گا. تو حسین ابن علی ہے تو مسیحا سب کا. تجھ سے اسلام بھی جینے کی دعا لیتا ہے. تجھ سے اسلام بھی جینے کی دعا لیتا ہے. تجھ سے مانگوں تو مقدر سے بھی ہٹ کر مانگوں، چونکہ تو لوح و قلم اور بنا لیتا ہے. کیا بات. اللہ آپ کا آباد رکھے. بس ایک نظم سنیے اور میں رخصت لوں آپ سے اور بھائیوں کو ممبر دوں. جی خالق آپ کا آباد رکھے، راضی رہیے گا. یہ شہرہ آفاق نظم ہے میرے والد گرامی کی. ایک عرصے بعد ایسے دل چاہ رہا ہے پڑھنے کو. یہ نظم تھوڑی مختلف ہے، منفرد ہے. اس کی انفرادیت آپ کو اندازہ ہو جائے گا جب میں پڑھوں گا، کیونکہ یہ کسی شخصیت کے متعلق نہیں ہے. کائنات کا نقشہ دیکھیں تو زمین کی کوئی حیثیت نہیں. کائنات کے نقشے میں زمین ایک سوئی کے نقطے کے برابر ہے. افلاک ہیں، نجوم ہیں، شمس و قمر ہیں،
پھر افلاک. ظاہر ہے آسمان بلند ہے، زمین پست ہے. یہ نظم کا تھوڑا کرافٹنگ ذہن میں رکھیے گا. آسمان تانے دیتا تھا، تو پست ہے میں بلند ہوں. تھوڑی بیداری چاہیے، مولا کا واسطہ. مولا کی کاپیوں پہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے لیکن میرا دل چاہ. آسمان تانے دیتا تھا، تو پست ہے میں بلند ہوں. تو ادنا ہے میں اعلیٰ، تو کمتر ہے میں برتر، تو تاریک ہے میں روشن. پتہ نہیں ایک دن کیا خیال ہے ایسی زمین کو، آسمان کو دیکھا، کہا اپنی بڑائی پہ اتنا ہی ناز ہے تو کسی دن ابو تراب کی کنیز سے مناظرہ کر. ابو تراب کی کنیز سے مناظرہ کر لے. بزرگ بیٹھے ہوں گے مناظر جنہوں نے سنے ہوں گے، آپ بہت بہتر جانتے ہیں. دو فریقوں کے مابین مناظرہ ہوتا ہے، ایک منصف ہوتا ہے، دلائل دیے جاتے ہیں اور دلائل میں جو بات وزنی ہو جائے اس کی جیت ہو جاتی ہے. مناظرہ کر لیں. شاعری کی روح سے آسمان کے جو مشیر بنتے ہیں وہ ایسی تارے، سیارے، چاند، سورج. مشیروں کو بلا کے کہا یہ جو زمین جو ہر طرح سے میری محتاج و مقروض ہے مجھے مناظرے کا کہہ رہی ہے. تمہارا کیا خیال؟ وہ سب نے کہا سرکار آپ کے پاس کیا نہیں، نور بھرے راستے ہیں، بلندیاں ہیں، رفتیں، عروج، چاند، سورج، ستارے، سیارے. زمین کے پاس ہے ہی کیا؟ آسمان نے کہا جب چھوٹی طاقت بڑی طاقت کو للکارے کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے. سوچ کے بعد شروع کرو، یہ نہ لاجواب ہو جاؤں. سرکار آپ کے پاس بڑا کچھ ہے. کچھ بھی نہیں ہے زمین کے پاس. لطف لے گا وہ بندہ جو جشن منانے آیا. یہ دل اگر مست ہو جائے تو میرے حق میں دعا کرنی. میں نے بڑی بڑی شاعری پڑھی سنی لیکن اس شعر کا لطف ہی اپنا ہے، یہ کیفیت میں لے جاتا ہے. آسمان نے پہلی بار جھک کے زمین کو دیکھا. انہی فکروں سے سماعتوں کی بلندی کا اندازہ ہو جاتا ہے. پہلی بار آسمان نے جھک کے زمین کو دیکھا. کیا ہے تیرے پاس؟ مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے پہلی دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ زمین کا پہلا کلام، پہلی گفتگو، پہلا جملہ اتنا بڑے آسمان کے ساتھ. ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا. کیا پڑھا جائے؟ کیا پڑھوں کہ آپ بولیں؟ اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، حسین آپ کو عزتوں کے ساتھ سلامت رکھے. بڑی مہربانی. یا علی یا علی. پہلا جملہ، پہلا کلام. بسم اللہ جی، بڑی مہربانی. زمین کا پہلا جملہ، پہلا کلام، اتنے بڑے آسمان کے ساتھ. قبول ہو گیا جی. سفر کی تھکن اتر گئی، محنت وصول ہو گئی. پہلا جملہ، پہلا کلام، پہلی گفتگو اور پہلی ہی دلیل اتنے بڑے آسمان کے سامنے. ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا. میں پرواز کر کے پڑھوں، آپ کل تک بولیں حق شاید ادا نہ ہو سکے. آسمان نے مشیروں کو دیکھا، میں نہ کہتا تھا مناظرہ نہ کرو. پہلی دلیل اتنی بڑی وزنی، کون جواب دے گا اس کا؟ سورج، چاند، ستارے، سیارے سب آگے بڑھے، باری باری اجازت لیتے رہے، کسی کو اجازت نہ ملی. آخر میں چاند آئے. سرکار جواب ہے ہی میرے پاس. کیا جواب ہے تیرے پاس؟ سرکار آپ کو نہیں، زمین سے گفتگو کرو، دلیل سن کے جواب دوں گا. جواب پسند ہے تو پھر شاباش دیجیے، آگے بڑھ دے جواب. چاند آگے بڑھا، دلیل دوہرا. زمین کہتے آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا. ناراض نہ ہو تو پھر کہے. زمین کہتے آیا میرے نصیب میں پرچم حسین کا. مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ، ہوتا ہے آسمان پہ بھی ماتم حسین کا. علی کا واسطہ یار بولا کرو، ذکر میں نہیں بولنا، کہاں بولنا. یا علی یا علی. میں بسم اللہ. اندر ماں علی ہے. سلام ہے جی آپ کے سماعتوں کو سلام، آپ کے عقیدوں کو سلام.
علی ہے۔ ایک دن بڑے غرور سے کہنے لگی زمین، آیا میرے نصیب میں پرچم حسین۔ مہتاب نے کہا میرے سینے کے داغ دیکھ، ہوتا ہے آسمان پہ بھی ماتم۔ حوصلہ بڑھ گیا آسمان، اتنی پیاری دلیل مل گئی، حوصلہ بلند ہو گیا۔ اگلا زوردار جملہ کہا، میری ساری زندگی اگر میں شاعری کرتا رہوں تو اس شعر پہ قربان بھی کر دوں تو شاید حق ادا نہ ہو۔ شعر نہیں ہے، کم از کم اور بھی کچھ نہیں تو 10 کتابوں کے برابر وزنی شعر۔ آسمان کا دلیل سنیے گا اور جب زمین کا جواب سنیے گا۔ پھر آسمان نے ہنس کے کہا، حیثیت نہ بھول، مر جانا ہے، زندگی فنا ہے، یہ ذکر بقا ہے، مولا کی قسم۔ قبر میں اسی نے کام آنا ہے، محشر میں اسی نے کام آنا ہے، مرضی آپ کے اپنی جیسے بھی بولے۔ پھر آسمان نے ہنس کے کہا، حضور آپ کی توجہ چاہتے ہیں۔ پھر آسمان نے ہنس کے کہا، حیثیت نہ بھول، حیثیت نہ بھول، حیثیت نہ بھول، تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں۔ زمین کہتے کچھ سوچ کے بات کر، جانتا نہیں جب سے جبین سبت نبی مجھ پہ خم ہوئی اس دن سے میں بھی عرش معلیٰ سے کم نہیں۔ یا علی مشکل کشا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اٹھے ہوئے ہاتھ ہمیشہ خالق کی بارگاہ میں دعا کے لیے بلند ہوتے رہیں۔ میں بسم اللہ کر رہا جی، بڑی مہربانی جی، بڑی عزت ہے میرے لیے، بڑی عزت ہے بھائی جان، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ۔ یا علی یا علی، سلام ہے جی آپ کو، سلام، میرا سلام۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، پھر دوہراتا ہوں۔ پھر آسمان نے ہنس کے کہا، پھر آسمان نے ہنس کے کہا، حیثیت نہ بھول، تو اوج عرش و کرسی و لوح و قلم نہیں۔ زمین کہتے کچھ تو سوچ کے بات کر، جب سے جبین سبت نبی مجھ پہ خم ہوئی اس دن سے میں بھی عرش معلیٰ سے۔ تھوڑا غصہ آیا آسمان کو، غصے کے عالم میں ایک بات کی، کہنے لگا فلک کے ذرا دیکھ ہے زمین، میری بلندیوں کی تو محتاج ہو گئی۔ زمین کہتے وہ کیسے؟ آسمان کہتے بس ایک شب کو آئے تھے اس سمت مصطفیٰ، وہ شب جہان میں شب معراج ہو گئی۔ آپ نے داد میری دلیل بہت اچھی تھی، میں پھر دہراتا ہوں، جنہوں نے توجہ نہیں فرمائی ذرا غور سے دلیل سنیے گا۔ آسمان کہہ رہے زمین سے، کہنے لگا فلک کے ذرا دیکھ ہے زمین، میری بلندیوں کی تو محتاج ہو گئی۔ کیسے؟ بس ایک شب کو آئے تھے سمت مصطفیٰ، وہ شب جہان میں شب معراج ہو گئی۔ جواب ہے تو دے، زمین کا غور سے سن، چھیڑا ہے تذکرہ شب معراج کا تو سن، میرا خیال ہے کہ تیری بھول بڑھ گئی، نالین مصطفیٰ کی قسم منصفی تو کر، تجھ سے تو مرتبے میں میری دھول بڑھ گئی۔ جو ادب سے وابستہ لوگ بیٹھے ہو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اگلے مصروں پر، بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ۔ اگلے مصروں پر ادب سے وابستہ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، بالخصوص 5 لوگ بھی شاعری سے وابستہ ہیں، ذرا وہ غور سے مصرے سنیں گے۔ مکالمہ لکھنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، شاعر کے لیے مکالماتی نظم، اس کے ربط کو بحال رکھنا اور اس میں وہ لطف کا عنصر پیدا رکھنا، یہ بہت کمال کی بات ہوتی ہے، بہت کم شعراء کے حصے میں آیا۔ شکوہ جواب شکوہ کے بعد میرے والد گرامی کچھ نظمیں ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے، جیسے شب عزت کا سونا، وہ مکالمہ جو ہے، یا پھر یہ مکالمہ جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اب اس میں یہ شعر دیکھیے اور لطف لیجئے گا، باقی جشن تو ہو گیا، میں نے داد لے لی، اب نہ بھی دے میں تب بھی راضی ہوں۔ اس سرکار مشیروں نے کہا سرکار وہ یاد کروائیں جو فقط آپ کے پاس ہے، اب باتیں وہ کریں جس کا جواب اس کے پاس ہے۔ اچھا، کیا یاد کراؤں؟ جو فقط آپ کے پاس ہے، اس کے پاس ہے ہی نہیں، تاکہ وہ لاجواب ہو جائے۔ آسمان نے کہتا وہ تو جن کے فیض سے ہے منور و نور ذات، نور ذات ستارے سیارے چاند سورج روشنی کی جتنے وسیلے، تو جن کے فیض سے ہے منور و نور ذات، لطف لے گا وہ بندہ جو اس وقت ذکر کی جانب بیٹھا ہوا ہے۔ تو جن کے فیض سے ہے منور و نور ذات، سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد میں ہے۔ زمین کہتے پہلے تو میں خلا کا اڑاتی رہی مذاق، شمس و قمر بھی اب میرے بیٹوں کی زد میں ہے۔
توجہ چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں نا مناظرے میں موقع نہیں چھوڑا جاتا. شمس و قمر بھی اب میرے بیٹوں سے موقع مل گیا. دلیل سنیں, جواب سنیں, لطف لیں اور میرے حق میں دعا کیجئے گا. بیٹوں کی موقع مل گیا. بیٹوں سے, لفظ بیٹوں سے, آسمان نے جھک کے زمین کو دیکھا. اچھا, آسمان کہتے ہیں بیٹوں کی تربیت میں بہت ناز بھی نہ کر, کچھ ان میں ہے سخی, کئی کنجوس بھی تو ہیں. کہنے لگی زمین کے ستاروں کو بھی تو دیکھ, کچھ ان میں نیک ہیں, کئی منحوس بھی تو ہیں. میں بسم اللہ کرا, یہ جڑے ہوئے ہاتھ, یہ جھکا ہوا ساتھ, سلام آپ کی سماعتوں. سارے جشن کی داد ایک طرف, ان دو مصروں کی داد ایک طرف. اگلے سال تک شعر یاد رہے تو نوکر کے حق میں دعا کرنی. جو پڑھ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, اس سے بڑا شعر میرے پاس ہے ہی کوئی نہیں. بیٹوں کی تربیت میں بہت ناز بھی نہ کر, کچھ ان میں ہے سخی, کئی کنجوس بھی تو ہیں. کہنے لگی زمین کے ستاروں کو بھی تو دیکھ, کچھ ان میں نیک ہیں, کئی منحوس بھی تو ہیں, کئی منحوس بھی تو ہیں. آسمان کہتا ہے بہت بھڑک رہی ہے تو پھر بات سن, تو جانتی نہیں میرا مقام اور مرتبہ کیا ہے. زمین کے دلیل دے. آسمان کہتا ہے یہ شہر کہکشاں, یہ شہر کہکشاں, یہ مہو مہر کے دیار, آ دیکھ تو صحیح میرے دامن میں کیا نہیں. کہنے لگی زمین سر تسلیم خم بجا, سب کچھ ہے تیرے پاس مگر کربلا نہیں. حسین آپ جیئے بھائی جان, نجف تک آواز جانی چاہیے, نجف تک. یا علی یا پوری طاقت سے علی علی علی. علی 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 یا علی یا علی. تو جن کے فیض سے ہے منور منور ذات. تھک تو نہ ہو گئے؟ سارے ازل کے دن سے میری اپنی حد میں. پہلے تو میں خلا کا اڑاتی رہی مذاق, شمس و قمر بھی اب میرے بیٹوں کے ساتھ میں. بیٹوں کی تربیت پہ بہت ناز بھی نہ کر, کچھ ان میں ہے سخی, کئی کنجوس بھی تو ہیں. زمین نے کیا کہا؟ کہنے لگی زمین کے ستاروں کو بھی تو دیکھ, کچھ ان میں نیک ہیں, کئی منحوس بھی تو ہیں. باتیں سچی. اس نے کہا یہ شہر کہکشاں بہت بڑا دعویٰ تھا, یہ مہو مہر کے دیار. مر بھی جاؤں تو نہ بھولیے گا, آ دیکھ تو صحیح میرے دامن میں کیا نہیں. کہنے لگی زمین سر تسلیم خم بجا. اب جنہیں ترتیب سمجھ آگی تو وہ سمجھ. کہنے لگی زمین سر تسلیم خم بجا, سب کچھ ہے تیرے پاس مگر. بڑوں کو غصہ جلدی آتا ہے, بڑے ناراض بھی نہیں ہوتے. جڑے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کافی بزرگ تشریف فرمائے. بڑوں کو غصہ جلدی آتا ہے, چھوٹوں پر غصہ آ گیا. آسمان ہر بات کا جواب, ہر بات کا جواب, ہر بات کا جواب. بات ہی ختم کرنے لگا ہوں میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں زمین کے ساتھ. میرے قریب وہ کھڑے ہو جاؤ. مشیر جمع ہو گئے, جلال آ گیا آسمان کو. وہ دن بھی تھے کہ جب میری وسعت کے آس پاس رہتا تھا مرکب شہ کونین یاد کر. پھر سنو, وہ دن بھی تھے کہ جب میری وسعت کے آس پاس رہتا تھا مرکب شہ کونین یاد کر. زمین کہتی اتنی سی بات پر تجھے اتنا غرور ہے, کھیلے ہیں میری خاک پہ حسنین یاد کر. تھکے ہوئے کا میں ضامن نہیں ہوں, جو بیدار ہے اس کی ضمانت لیتا ہوں. وہ دن بھی تھے کہ جب میری وسعت کے آس پاس رہتا تھا. آپ کی تار ملی ہوئی میں توڑنا نہیں چاہتا. وہ دن بھی تھے کہ جب میری وسعت کے آس پاس رہتا تھا مرکب شہ کونین یاد کر. اتنی سی بات پر تجھے اتنا غرور ہے,
کھیلے ہیں میری خاک پہ حسنین. آسمان کہتا ہے کر یاد تیرے پاس ہی جھولے کے روپ میں جبریل لے کے آئے ہماری حسین کی. زمین کہتے تو بھی تو یاد کر کے زمین پر بروز عید ختم رسول بنے تھے سواری حسین کی. جلال بڑھ گیا آسمان کا, مشیروں کو بلایا. میں آخری بات کر رہا ہوں, بحث طویل نہ ہو جائے, آخری بات کرنی ہے. اگر دلیل کے جواب مل گیا آسمان کے پیچھے آ جاؤ, میرا اپنا مقدر اس کا اپنا نصیب. آخری اور زوردار بات سنیے اور عقیل مسلم کو سلام کرے. آسمان نے مشیروں کو جمع کیا, جھک کے زمین کو دیکھا. زیادہ اکڑنے کی ضرورت نہیں, دلیل سن اور جواب دے. اگر جواب ہوا تو بحث ختم ہو گئی. میں ہار گیا تو جیت گئی, میں ہار گیا تو جیت گئی. تیری ساری دلیلیں ٹھیک ہیں, لیکن اب جو میں بات کر رہا ہوں اس کی دلیل مجھے چاہیے. میرے بعد پڑھنے والے حضرات تشریف فرما ہیں, اور میرے بعد نام بر ذاکر جناب عمران شاہ صاحب کاظمی قبلہ و کعبہ محترم. میں بسم اللہ کراچی. بھائی ہیں جی, بالکل بھائیوں کی طرح, اور بہت عمدہ قصائد, بہت اعلیٰ سر. تھوڑی توجہ اس ساری ادھر ہوگی. میں سب سے بڑی بات کرنے لگا ہوں, اگر اس کا جواب پیارے بھائی ہیں تو مجھے کہنے لگے کہ 18 اپریل جلسہ ہوتا ہے ڈیرہ غازی خان میں میرا, تو مجھے کہتے ہیں آپ نے تشریف لانا. میں کہا جی بڑی مہربانی جی. بحث طویل نہ ہو جائے, میں آخری بات کر رہا ہوں. اگر اس کا جواب دے دیا تو شکست مان لی. مشیر جمع ہو گئے, کائنات کی توجہ آسمان اور زمین پہ ہو گئی کہ پتہ نہیں آسمان کیا کہتا زمین کیا کہتی ہے. جلال آمیز لہجے میں آسمان نے آخری اور زوردار جملہ کہا. آسمان نے سن ہے عدو امن و سکون, تمہیں علی کا واسطہ ہے بے نیازی نہیں کرنا. میں نے آپ سے تقاضا نہیں کیا کہ یوں داد دے تو یوں دے, جیسے آپ نے داد دی میرے لیے توقع سے بھی زیادہ تھی. سن ہے عدو امن و سکون دشمن بشر, تو ایک بوجھ بن گئی نبیوں کی جان پر. زمین کہتے وہ کیسے؟ آسمان کہتا ہے تو ایک بوجھ بن گئی نبیوں کی جان پر. زمین کہتے کیسے؟ آسمان کہتے عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہیں تیرے ستم, آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر. بڑی وزنی دلیل ہے, ایک بار پھر دوہرا, میں اب تراب کی کنیز ہوں. تمہیں واسطہ دے رہا ہوں علی شہنشاہ کا بیدار رہیے گا. آسمان نے پھر کہا عیسیٰ نے ایک عمر سہے ہیں تیرے ستم, آخر سکون ملا ہے اسے آسمان پر. جواب ہے تو جواب دے. زمین نے سر اٹھا کے سینہ تان کے آسمان کو دیکھا, کہا اگر تیار ہے تو آمادہ ہے تو جواب دوں. جواب دے. آسمان کو زمین نے دیکھ کے پوری توانائی کے ساتھ فکرہ کہا. فکرہ نہیں ہے, قیامت کا لفظ ہے, کوئی سمجھ لے. زمین نے سینہ تان کے آسمان کو دیکھا اور کہا اے انتظار گاہے امام جہاں نہ چھیڑ, جھوٹی شکل نہ ڈال منور جبین پر, آنے دے میرے آخری وارث کو ایک بار, عیسیٰ کو پھر اترنا پڑے گا زمین.